نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام کے متعلق، کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ لفظ اللہ اور لفظ اللہم، سب سے پہلے جو ہے ہم نے بات کرنی ہے لفظ اللہ کے بارے میں۔ اللہ کا لفظ اسماء الحسنہ میں سے سب سے عظیم اور اہم لفظ ہے۔ یہ ذات باری تعالیٰ کا خاص نام ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اب تجوید کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس لفظ کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے، اس کا تلفظ کس طرح ہوگا۔ لفظ اللہ کے ساتھ لفظ اللہ میں لام کا تلفظ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک ہے تفخیم، تفخیم یعنی موٹا پڑھنا، اور دوسرا طریقہ ہے ترقیق یعنی باریک پڑھنا۔ تو تفخیم کا مطلب ہے موٹا پڑھنا۔ جب بھی لفظ اللہ سے پہلے زبر یعنی فتحہ ہو یا پیش یعنی ضمہ ہو تو لام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب مثال اس کی جو ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ پڑھیں گے۔ موٹا پڑھنے کے لیے زبان کو آپ نے تالو کی طرف اٹھانا ہے، ہونٹ جو ہے گول نہیں کرنے آپ نے موٹا پڑھنے کے لیے، بلکہ زبان تالو کی طرف اٹھے گی اور لفظ اللہ کلام آپ نے موٹا ادا کرنا ہے۔ تو اللہ اکبر، هو اللہ، اس طرح واللہ غفور الرحیم۔ ان مثالوں میں جو ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کلام موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہوئی بات لفظ اللہ کے متعلق تفخیم کی، کہ موٹا ادا کرنا ہے۔ جب بھی لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر یعنی فتح ہو یا پیش یعنی ضمہ ہو تو موٹا پڑھنا ہے۔ اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ باریک پڑھنے کا ہے۔ تو باریک کب پڑھیں گے؟ جب لفظ اللہ سے پہلے زیر یعنی کسرہ ہو تو لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال جس طرح بسم اللہ، باللہ، للہ، یہ ان کی مثالیں ہیں۔ یہاں لفظ اللہ میں لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے لام جو ہے باریک پڑھا جا رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ جو ہے نا یا لام کو باریک پڑھتے ہیں، اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے لفظ اللہم کے متعلق۔ لفظ اللہم کے معنی اور تشریح۔ اللہم ایک خاص دعائیہ کلمہ ہے جس کا مطلب ہے اے اللہ، یا الہی میری دعا سن لے۔ یہ لفظ یا اللہ کا مخصوص بدل ہے۔ عربک میں اللہم کے استعمال سے دعا کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مثالیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو ان مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اللہم کلام جو ہے یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک دعائیہ لفظ ہے اور اللہ کا یا اللہ کا مخصوص بدل بھی ہے۔ اور یہاں جو ہے اللہم میں جو ہے نا لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس کو ہم موٹا ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ کا لفظ جو ہے موٹا ادا کیا تھا، تو یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، وہی اصول ہے
کہ اللہم کا لام بھی موٹا ادا کریں گے یہاں، کیونکہ لام سے پہلے زبر ہے، اللہم، اللہم اغفر لی۔ اب باریک بھی یہاں لام سے پہلے زیر ہوگی، تو یہاں بھی جو ہے اللہم کو جب زبر کی بجائے، لام سے پہلے زبر کی بجائے زیر ہو تو پھر باریک ادا کریں گے، جیسے قل اللہم۔ اب قل اللہم جو ہے نا یہاں لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے جو ہے نا یہاں لام باریک پڑھا جا رہا ہے، قل اللہم۔ یہ تو باریک کی مثال تھی۔ اب فوائد جو ہے نا، لفظ اللہ کا ذکر جو ہے بہترین طریقہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا ذکر کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ لفظ اللہ اور لفظ اللہم کا نام جو ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اللہم کے بارے میں جو ہے نا بھی کافی جانکاری ہوئی کہ اس میں جو ہے نا اس کے مزید فوائد کیا ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ایک دعائیہ کلمہ بھی ہے۔